جناب اسپیکر، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، عمران خان کی اتنی زیادتی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی دشمن سے بھی نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم ناظرین، آخرکار مولانا عبدالغفور بھی عمران خان کی صحت کو لے کر رو پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے اسپیکر کو اس مظلوم کی جان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، اسے رہا کر دو، اور رونے لگے میری سفید داڑھی کا ہی خیال کر لو، جس پر اسپیکر بھی افسردہ ہو گیا اور گلے لگا لیا اور ایسا فیصلہ سنا دیا کہ سیاسی حلقوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ ناظرین، یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، کیا واقعی عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا؟ اصل حقائق دیکھیے اس ویڈیو میں۔ آئیں ناظرین، آج کی یہ زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ رہائی کی بات بھی ہو رہی ہے اور علاج کی بات بھی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اتنا مظلوم اور اس ہاؤس میں آپ کی بات میں نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ آپ نے مجھے بھائی بھی کہا ہے جی، مگر میں اپنے بھائی کو اتنا مظلوم دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہا۔ الحمدللہ اتنا مظلوم اور اس ہاؤس میں جتنا آپ مظلوم ہے، جتنی آپ سے زیادتی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی دشمن سے بھی نہیں ہو رہا۔ اب آپ دیکھیے یہ پہلے بتا دیے کس کی طرف سے ہو رہی، دونوں طرف سے یا صرف اپوزیشن؟ چلو آپ جس کی طرف سے بھی سمجھیں، یہ کل کا بل ہے، ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، ہو سکتا ہے کامن چیزیں ہوں اور اپوزیشن بھی ساتھ دیتی، مگر ہمیں بل نہیں ملا۔ اور یہ آپ دیکھیں، ٹیب نہیں لا رہے آج کل، کاغذ تو بند کر دیے ہیں۔ آج تھوڑا سا مجھے بے ادبی کرنے دینا۔ نہیں آپ ضرور کیجئے، مگر وہ ٹیبلٹ صرف آپ تو خواجہ آصف صاحب کی باتیں سنتے ہیں اور بہت بڑی ماشاءاللہ بھڑکے بھی مارتے ہیں، بہت بڑی باتیں بھی کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے خلا بھی ملا کے اور اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم تو نہ اہل زبان ہیں، نہ ہمیں اردو آتی ہے۔ جب اردو بولنے لگتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں کہ کون سا جملہ بولیں، کس طرح بولیں، لیکن وہ تو ماشاءاللہ فصیح و بلیغ بھی ہے اور وہ جس طرح بولے۔ گزاری یہ ہے کہ یہ بل جیسے بھی ہو چلا گیا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کی بات بھی ہو رہی ہے اور عمران خان کی علاج کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اب ایک مریض ہے، اگر اس کی علاج کی بات اور پوری پارٹی مل کے کہہ رہی ہے اپوزیشن سمیت، تو اس میں کیا حرج ہے اسپیکر صاحب؟ وہ آپ کے ساری چیزیں دائرے اختیار میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی حکومت میں نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی سب زیر اعتاب تھی اور ہماری تحریک چل رہی تھی، اور اس لیے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ زرداری صاحب کے لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو آج اس مشکل سے اگر وہ نکلے، آپ نہ مانیں، بالکل مسلم لیگی نہ مانیں، آصف صاحب نہ مانیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ جو کچھ اس وقت ان کو ریلیف ملی ہمارے تحریک کے نتیجے میں، مریم صاحبہ اس کی پیشی تھی نیب پر، مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جائیں اور تمام کارکنوں کو اپیل کریں کہ وہ نیب کے دفتر پہنچ جائیں، اور میں چلا گیا۔ ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی اور تمام کارکنوں کو گجرانوالہ، لاہور، قصور تک سب کو کہا کہ نیب کے دفتر میں حاضر ہو جائیں۔ آپ یقین جانیے رانا ثناء اللہ صاحب ابھی زندہ ہے، رات کو مجھے ان کا فون آیا، اس نے کہا کہ جی وہ پیشی جو ہے وہ ملتوی ہو گیا۔ تو میں نے کہا خیر ہے؟ کہتا ہے بس وہ آپ کے داڑھیوں سے ڈر گئے۔ میں نے کہا نہیں، وہ آپ کے مونچھوں سے ڈر گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، اس میں آدمی اس حد تک بھی نہ جائے
کہ کل کلاں اگر کسی کی فوتیدگی ہوئی ہو جائے تو اس کے چٹائی پر بیٹھنے والے لوگ تو کم از کم ہو. تو عمران خان کی بات یہاں ہو رہی ہے، ان کی بڑی پارٹی ہے یہاں موجود ہے. ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. ایک طرف کہتے ہیں کہ ریاست ماں باپ کی حیثیت رکھتی ہے، کوئی بھی لب کشائی کرے معمولی سی استثنائیات. اب آپ بتائیں مجھے اسپیکر صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے آپ اس ہاؤس کے ذمہ دار ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ہمارے سامنے خیر جواب دہ تو نہیں ہیں لیکن ہمارے حقوق کے ذمہ دار ہیں. تو کم از کم آپ کی طرف سے کم از کم جو بھی چیز آتی ہے اس پر آپ رولنگ بھی دے دیں. آپ کسی نہ کسی درجے میں کوئی ریلیف دے دیں. تو اس طرح یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ بلوچستان کی صورتحال یقین جانیے کہ اب آپ لوگوں کے پاس میرے خیال میں سوشل میڈیا کی خبریں بھی نہیں آتی. باقی خبریں تو ویسے بھی بلوچستان پہ پابندی ہے، خیبر پختونخوا پہ پابندی ہے. دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے، کوئی امن نہیں ہے. کل بھی آپ تشریف فرما نہیں تھے، پرسوں میں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی بلوچستان کو، ہمیں امن چاہیے، ہمیں بتاؤ کہ ہمیں امن کب دو گے. تو بہرکیف میری درخواست ہوگی آپ سے کہ پارلیمنٹ کو بھی چلانا ہے، حکومت کو بھی چلانا ہے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ قدم بقدم حکومت کے لیے روڑے اٹکائیں، مشکلات پیدا کریں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلے. اور جس کی بھی حکومت ہے وہ کم از کم رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اس طرح کی زیادتیوں سے تاریخیں بنتی ہے، کسی کی نیک نامی ہو یا نہ ہو. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. کم از کم آپ کی طرف سے کم از کم جو بھی چیز آتی ہے اس پر آپ رولنگ بھی دے دیں. آپ کسی نہ کسی درجے میں کوئی ریلیف دے دیں. تو اس طرح یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ بلوچستان کی صورتحال یقین جانیے کہ اب آپ لوگوں کے پاس میرے خیال میں سوشل میڈیا کی خبریں بھی نہیں آتی. باقی خبریں تو ویسے بھی بلوچستان پہ پابندی ہے، خیبر پختونخوا پہ پابندی ہے. دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے، کوئی امن نہیں ہے. کل بھی آپ تشریف فرما نہیں تھے، پرسوں میں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی بلوچستان کو، ہمیں امن چاہیے، ہمیں بتاؤ کہ ہمیں امن کب دو گے. تو بہرکیف میری درخواست ہوگی آپ سے کہ پارلیمنٹ کو بھی چلانا ہے، حکومت کو بھی چلانا ہے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ قدم بقدم حکومت کے لیے روڑے اٹکائیں، مشکلات پیدا کریں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلے. اور جس کی بھی حکومت ہے وہ کم از کم رحم و کرم. ناظرین، آج قومی اسمبلی میں ایک بار پھر عمران خان کی رہائی اور ان کے علاج کا معاملہ زیر بحث آیا، لیکن اس بار بات صرف سیاسی اختلافات تک محدود نہیں رہی بلکہ ایک ایسی اپیل سامنے آئی جس نے پورے معاملے کو ایک مختلف رخ دے دیا. قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ عمران خان کی رہائی کی بات بھی ہو رہی ہے اور ان کے علاج کی بات بھی ہو رہی ہے. اگر ایک شخص بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے پوری اپوزیشن آواز اٹھا رہی ہے تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ یہاں ایک اہم بات سامنے آتی ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن انسانی ہمدردی اپنی جگہ ہوتی ہے. مقرر نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے اپنا بھائی بھی کہا ہے لیکن میں اپنے بھائی کو اتنا مظلوم دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا. ان کا کہنا تھا کہ اس ایوان میں عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے خیال میں کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ الفاظ یقیناً سیاسی
سیاسی حلقوں میں ایک اہم پیغام رکھتے ہیں، کیونکہ ایک طرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید اختلافات موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف عمران خان کی صحت اور علاج کا معاملہ مسلسل سیاسی گفتگو کا حصہ بن رہا ہے۔ مقرر نے ماضی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو نواز شریف اور پیپلز پارٹی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے معاملات پر بھی تحریکیں چلائی گئیں، احتجاج ہوئے اور ان کے حق میں آواز اٹھائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی ان لوگوں کو ریلیف ملا اور سیاسی حالات تبدیل ہوئے۔ اسی حوالے سے انہوں نے رانا ثناء اللہ کا ایک واقعہ بھی سنایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک موقع پر نیب کے دفتر کے باہر کارکنوں کو جمع ہونے کی اپیل کی گئی تھی۔ مقرر کے مطابق اس کے بعد رانا ثناء اللہ کی طرف سے فون آیا اور بتایا گیا کہ پیشی ملتوی ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا کہ شاید وہ آپ کی داڑھی سے ڈر گئے، جس پر جواب ملا کہ نہیں، وہ آپ کی مونچھوں سے ڈر گئے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف ماضی کی یاد تازہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ سیاست میں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج جو شخص مشکل میں ہے، کل حالات تبدیل ہونے کے بعد وہی سیاسی طاقت میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے مقرر نے انتہائی اہم بات کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی دشمنی کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ کل اگر کسی کے انتقال کا وقت آئے تو اس کی چارپائی کو کندھا دینے والے بھی کم رہ جائیں۔ یہ جملہ دراصل پوری سیاسی صورتحال کے لیے ایک بڑا پیغام تھا، کیونکہ سیاست میں اختلاف ضرور ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنا کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ عمران خان کے حوالے سے بھی یہی بات سامنے آئی کہ اگر ان کی پارٹی اور اپوزیشن ان کے علاج کا مطالبہ کر رہی ہیں تو حکومت کو اس معاملے پر ہمدردی اور انسانی بنیادوں پر غور کرنا چاہیے۔ مقرر نے اسپیکر سے بھی درخواست کی کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی ریلیف دینے کی کوشش کریں اور ایسے معاملات پر رولنگ بھی۔ یہاں ایک اور اہم مسئلہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کا بھی اٹھایا گیا۔ مقرر نے کہا کہ ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے اور عوام سب سے پہلے امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی چیز سے زیادہ امن چاہیے، ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں امن کب ملے گا۔ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک طرف ملک میں سیاسی کشیدگی جاری ہے اور دوسری طرف مختلف علاقوں میں عوام امن اور استحکام کی خواہش رکھتے ہیں۔ مقرر نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کے کردار کی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا کام حکومت سے سوال کرنا، تنقید کرنا اور مشکلات پیدا کرنا بھی ہے، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں۔ یہ جمہوریت کا بنیادی اصول ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے مخالف ضرور ہوں، لیکن ریاست اور پارلیمنٹ کے معاملات میں بات چیت کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔